بڑا اوکھا وقت ہے آخرت کا حضرت۔ میں نے نبی کی ایک حدیث پڑھی کہ ایک شخص کے بعد احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، پھر بھی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے اتنی نیکیاں پھر بھی جہنم میں؟ تو میرے نبی کی اس حدیث کو سنو۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے گا نا، تو اس کے بعد احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، احد پہاڑ جتنی اتنی نیکیاں ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ بڑا خوش ہوگا وہ۔ جب اس کا حساب لیا جائے گا، نام اعمال کو کھولا جائے گا، تو ایک شخص بھاگتا ہوا آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں مجھے تھپڑ مارا تھا، یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، میں بدلہ نہ لے سکا، مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ آج جو غریبوں پہ ظلم کرتے ہو نا، آج جو اپنی طاقت کے نشے میں غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، یہ خصوصاً ان کے لیے حدیث ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے حق لے کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے نیکیاں نکال کر اس کو دی جائے، اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر ایک اور آ جائے گا، کہے گا یا اللہ اس نے تو میری دنیا میں زمین عطیہ آئی تھی اور میری زمین مجھے نہیں دی، اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے میں نہ لے سکا، تو تو مجھے حق سے حق لے کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا نیکیاں اٹھاؤ، اس کے نام اعمال میں ڈالو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس طرح آتے آتے بہت سارے لوگ آئیں گے اور وہ اس کی نیکیاں نکلتے 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 زیرو بچے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب اس کے بعد نیکیاں تو ہوں گی نہیں، پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے یا اللہ ہمارا حق کس سے لے کر دیں۔ تو اللہ فرمائے گا اب اس کے بعد نیکیاں تو نہیں بچی، اب ایسا کرو کہ یہ جو حقدار کھڑے ہیں نا، ان کے گناہ اب نکال کر ان حقداروں میں سے اس کے نام اعمال میں ڈالو۔ تو گویا پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ گناہ بڑھتے بڑھتے، اب پہلے احد پہاڑ جتنی نیکیاں تھیں، اب اتنے گناہ بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ اللہ حکم دے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جو جنت میں جانے والا تھا، احد پہاڑ جتنی نیکیاں تھی، لیکن مارا گیا اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔